اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور کا مطالعہ مجھے اور آپ کو معاشرتی احکامات کی آگاہی دیتا ہے. یہ سورہ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے تہمت اور پھر زنا کرنے والے خواتین اور مردوں کے سلسلے میں جو غضب یا پھر جو حدود اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں اس کی تفصیلات، پھر اس کے بعد بہتان لگانے والوں کے سلسلے میں تفصیلات، اور پھر اس کے لیے حدود کا متعین کرنا. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں جو پچھلے گزر چکی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو. اس پر ہم نے پچھلی کلاس میں بات کو اختتام تک پہنچایا تھا. آج رکوع نمبر 3 کی طرف چلیں یا آیت نمبر 22 کی طرف چلیں تو اللہ رب العالمین یوں اس رکوع میں یوں بیان فرماتا ہے: تم میں سے وہ لوگ جو صاحب فضل اور صاحب مقترت ہیں وہ اس بات کے قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے عظیم بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ کو بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور اس پہ قریب ہے. یہ ہے سورہ نور کا تیسرا رکوع جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا. سامعین کرام، آئیے ان باتوں کو، ان ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے آج آیت نمبر 22 کی طرف چلتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے یوں فرماتا ہے: تم میں سے وہ لوگ جو صاحب فضل اور صاحب مقتدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. سامعین کرام، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی اطاعت کی صفت کو واضح طور پر امت مسلمہ کے سامنے لے آ کر اسے کھول کر بیان کر دیا ہے. اس بات کو، اس آیت کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو پیچھے سیرت کے ان
جھروکوں میں جھانکنا ہوگا جہاں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کے نتیجے میں اس مطلب جو ہے آیت کا نزول فرمایا تھا۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ واقعہ افق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، جس کی تفصیلات پچھلی کلاس میں تفصیل کے ساتھ جا چکی ہے، اور اس بہتان پر گفتگو کرنے والوں میں جتنے بھی لوگ شامل تھے، اس میں ایک مطلب جو ہے شخص جو بدری تھے وہ بھی اس میں شمار ہو گئے تھے، جن کا نام مصطلح بن اساسہ نام تھا، اور یہ مصطلح بن اساسہ ایک جلیل القدر صحابی تھے سامعین اکرام، جو جنگ بدر کے شرکا میں سے ایک تھے۔ ان سے لرزش ہوئی اور وہ مبتلا ہوئے اس بہتان میں۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور مطلب صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رشتہ داروں میں سے دور کا رشتہ بھی ان سے منسلک تھا، جس کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مالی طور پر کیا کرتے تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنی بیٹی پر جب تہمت لگی اور اس میں شریک اس مطلب جو ہے رشتہ دار کو مطلب جو ہے دیکھا کہ وہ اس میں پیش تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غم اور رنج میں وہ مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے غصے میں آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان پر حدود مطلب جو ہے عائد ہو گئے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں مصطلح بن اساسہ کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اسی طرح سیرت کے جھروکوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے جب یہ تہمت کا واقعہ منظر عام پر آیا تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام نے بھی وہ بھی مطلب جو ہے اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ ہم بھی مطلب جو ہے ان لوگوں کی مدد نہیں کریں گے۔ سامعین اکرام، کسی خاص فقیر کی مالی مدد کرنا کسی خاص مسلمان پر واجب نہیں ہے، اور جس کی مالی مدد کوئی کرتا ہے تو وہ دراصل ایک احسان ہے، اگر وہ اس کو روک لے تو گناہ کی کوئی بات نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مصطلح بن اساسہ کے سلسلے میں مطلب جو ہے قسم کھا لی کہ میں مطلب جو ہے ان کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا، تو اس پر کوئی بے گناہ نہیں ہے۔ مگر اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایک مثالی نمونہ بنانا تھا، اس لیے معاشرے کو بہترین عکاسی میں ڈھالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کی اخلاقی تربیت کا سامان کیا ہے۔ اسی لیے ایک طرف جن لوگوں سے لرزش ہوئی ان کو سچی توبہ اور آئندہ اصلاح حال کی نعمت سے نوازا گیا، دوسری طرف جن بزرگوں نے طبی رنج و ملال کے سبب انہیں غریب فقیر ضرورت مندوں کی مدد ترک کرنے کی قسم کھا لی تھی، ان کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اس آیت میں دی گئی اور بتایا گیا کہ ان کی مالی امداد سے ہاتھ روک لینا ان کے مقام و مرتبے کے مناسب نہیں ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کے لیے اس آیت کا نزول ہوا، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقتدر ہیں، یعنی جن کی حیثیت مطلب جو ہے کسی کی مالی مدد کرنے کی ہے، وہ اس قسم کی جو ہے کیا قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، یعنی اس آیت کے اندر وہ تعلیم دی گئی جس کے ذریعے سے اخلاقی اقدار کو مطلب جو ہے پروان چڑھایا گیا۔ اور جب اس آیت کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب آیت اتری تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً مطلب جو ہے اس آیت کے نزول میں وہ پکار کر کہا کہ بلا واللہ انا نہب ان تغفر لنا یا ربنا، یعنی ترجمہ کچھ اس طرح ہے، واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرما۔ سامعین اکرام، اسی طرح ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً مطلب جو ہے یہ دعا کی، اور مطلب جو ہے آپ رضی اللہ عنہ نے مصطلح بن اساسہ کی مدد کرنا شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ احسان کرنے لگے۔ اور سیرت بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح جو صحابہ کرام نے اس طرح کی قسم کھا لی تھی، انہوں نے بھی فوراً مطلب جو ہے اس رنج جو غصے میں جو قسم کھائی بھی تھی فوراً اس کو توڑ دیا گیا، اور پھر مطلب جو ہے وہ بھی مطلب جو ہے بھائی
بھائی چارے کو انہوں نے فروغ دے دیا تھا۔ سامعین کرام، یہ تو تھا یہ واقعہ جو ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ مطلب جو ہے آتا ہے۔ اس واقعے اور اس آیت میں دو باتوں کی طرف امت مسلمہ کی توجہ دلائی گئی ہے جو اہم ترین گفتگو کا مرکز ہے۔ سامعین کرام، جو معاشرتی نظام میں اللہ کا قانون نافذ ہونا آسان ہو جاتا ہے، وہ قوانین اور وہ باتوں کا تذکرہ اس واقعے کے اندر پوشیدہ ہے۔ پہلی چیز اگر گفتگو میں لائی جائے تو پہلی چیز یہ ہے کہ صفت اطاعت، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے جس طرح نزول آیت کے نتیجے میں اطاعت کا شیوہ اپنایا اور فوراً مطلب جو ہے آمنا وصدقنا کے مصداق میں اپنے آپ کو جھکا دیا اور پھر اس عمل کو مطلب جو ہے اختیار کیا، یہ وہ اطاعت کی صفت ہے جو میرے اور آپ کے سامنے واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اطاعت وہ خوبی ہے جس کے ذریعے ایک شخص یا ایک فرد ہدایت یا حکم قانون کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ صفت دراصل وہ وفاداری اور احترام اور نظم و ضبط کا اظہار کرتی ہے۔ اطاعت ایک مثبت رویہ ہے۔ کسی درست مقصد کے حصول کے لیے اسلام میں اطاعت کی بہت اہمیت حاصل ہے۔ سامعین اکرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، یعنی صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو رشتہ داروں کی صرف احسان کا بدلہ دے دے، بلکہ اصل صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ داروں کا قطع تعلق کرنے کے باوجود وہ یہ تعلق کو قائم رکھے۔ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کر کے جو شخص دوزخ سے بچتا ہے وہ واقعی کامیاب ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ اطاعت کا رویہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں مزید مطلب جو ہے بہترین مطلب جو ہے اس طرح ہمارے سامنے مطلب جو ہے عکاسی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ ہے وہ اطاعت جو میرے اور آپ کے سامنے احادیث کریمہ کے روح سے آتی ہے۔ اطاعت کیا ہے، اس پر مزید مطلب جو ہے یوں روشنی پڑتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہی وہ مطلب جو ہے اطاعت ہے جو صحابہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اختیار کی۔ جیسے ہی آیت کا نزول ہوا، انہوں نے فوراً آمنا وصدقنا کے مصداق میں اس بات کو مان لیا۔ یہی وہ اطاعت ہے جس کی تعریف ان احادیث کریمہ میں کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کو اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی اطاعت پر خوش ہونا چاہیے، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب صفت ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو کہا گیا کہ جس کی ایمان کی بڑھوتری کی نشانی اس میں ظاہر کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے بندے سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھوں گا، اور ان اعمال میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا کہ وہ سوال ہوگا کہ اس نے میری اطاعت کی یا نہیں کی۔ یعنی قیامت کے میدان میں بھی اللہ رب العالمین پہلی جانکاری کرے گا تو وہی اطاعت کی صفت ہے جو اس واقعے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بتائی گئی کہ یہ رویہ مومنین کا ہونا چاہیے، تبھی کہیں جا کے اصلاح ہو سکتی ہے، تبھی کہیں جا کے تربیت کا سامان ہو سکتا ہے، تبھی کہیں جا کر معاشرے میں سکون کا گہوارہ مطلب بنانے میں ایک اہم کردار انسانیت کا ہو سکتا ہے۔ یہ رویہ صحابہ کرام نے اختیار کیا، اسی کے نتیجے میں اسلام چلتا ہوا میرے اور آپ تک آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب یہ اطاعت کرتا ہے۔ سامعین اکرام، ان تمام احادیث کریمہ کو سامنے رکھیے۔ یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اطاعت مومن کی پہچان ہے اور قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سامعین اکرام، اطاعت کب پیدا ہوتی ہے، یہ مطلب جو ہے اہم ترین مطالعے سے میرے اور آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اطاعت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی شخص کے دل میں احترام، اعتماد، مقصد، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر یہ صفت پیدا ہوتی ہے اور اطاعت اس کے اندر مطلب جو ہے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ورنہ مطلب جو ہے صرف دعائیں کرنے کے نتیجے میں، صرف نام کے مسلمان ہونے کا لیبل لگانے کے نتیجے میں یہ اطاعت کا مادہ انسانیت میں پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر پورا
کامل قرآن مجید موجود ہے، احادیث کریمہ کا ذخیرہ موجود ہے، علم نافع کا بے شمار مطلب جو ہے ذخیرہ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے، مگر آج امت مسلمہ کے اندر وہ نمونہ جو اس واقعے کے اندر اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے اس سے خالی نظر آتا ہے، اس لیے کہ آج انسانیت کے اندر وہ اعتماد نہیں ہے، وہ مطلب جو ہے احترام نہیں ہے، وہ مقصد کی لگن موجود نہیں ہے، وہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ دور ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، جب ہدایت دینے والی ہستی اور ایمان اور اعتماد پر اس کا مطلب جو ہے انحصار ہونا شروع ہو جائے تو پھر انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود بہت اس کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، اس کی باتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ اطاعت اکثر محبت اور تعلق کے تحت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پہچاننے لگتا ہے تو وہ اس کو وہ پورا کرنے کے لیے اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے، تبھی کہیں جا کر اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ہر اطاعت کا عمل سامنے جب آتا ہے تو ایسی اطاعت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو، اس کی قدرت اور اس کے بے شمار نعمتوں کا شعور اس کے اندر بیدار ہو۔ یہ شعور ایک مضبوط ایمان کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کی محبت اور خوف پیدا کرتا ہے۔ آج اس آیت اور واقعے کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان اور اطاعت کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا مجھے اور آپ کو بڑی کیا مایوسی کا سامنا کرنا نہیں پڑ رہا کہ آج معاشرے کے اندر کہیں مطلب جو ہے ہمیں اپنا وہ مقصد کا پورا کرتے ہوئے اور اعتماد میں مطلب جو ہے کھڑے ہوئے اور جواب دہی کا احساس اور شعور لیے ہوئے آج امت مسلمہ نظر نہیں آتی۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو اطاعت کی صفت پیدا کرنے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ترغیب دلاتی ہے، تبھی معاشرے کے اندر امن وہ ہدایت کا گہوارہ بننے کا مطلب جو ہے وہ شعور اور وہ بیداری پیدا ہوگی۔ سامعین کرام، دوسرا اس آیت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت اور صحابہ کرام نے جو قسم کھا لی تھی کہ ہم جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے ان کے سلسلے میں مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، تو اس سلسلے میں مطلب جو ہے ہمارے سامنے یہاں یہ بات آتی ہے کہ یہاں ایک سوال مطلب جو ہے خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کی قسم کھا لے پھر بعد میں اسے معلوم ہو کہ اس میں بھلائی نہیں ہے تو وہ اس سے رجوع کر کے وہ بات اختیار کر لے جس میں بھلائی ہے، تو آیا اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس واقعے کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے بڑی تفصیلات کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے لیے آئیے ہم پیچھے سورہ بقرہ آیت نمبر 225 کی طرف چلیں، جہاں اللہ رب العالمین نے ان قسموں کے تعلق سے واضح طور پہ مطلب جو ہے جو ہدایات نازل کی ہیں، اس میں ایک ہدایت یہ ہے کہ فرمایا کہ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو اس کی باس پرسو ضرور کرے گا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ سامعین کرام، قسموں کے تعلق سے قسمیں مطلب جو ہے دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو مطلب جو ہے سچے دل کے ساتھ مطلب جو ہے کی جاتی ہے، ایک وہ جو عادتاً مطلب جو ہے آدمی مطلب جو ہے زبان میں جیسے جیسے الٹ پھیر کے ساتھ قسمیں کھانے کا مطلب عادی بن جاتا ہے۔ ان قسموں کے سلسلے میں یہاں پہ تفصیلات آئیں کہ جو لوگ مطلب جو ہے سچے دل کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں اس پر کفارہ مطلب عائد ہوتا ہے، ورنہ بے بہل مطلب جو ہے جو قسمیں کھانے والے لوگ ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا۔ یہی بات کو سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں بھی اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تم لوگ جو بے محل قسمیں کھا لیتے ہو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اس پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں فقہاء کرام نے بڑی تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے باتوں کو واضح کیا ہے۔ وہ ایک گروہ کہتا ہے کہ بھلائی کو اختیار کر لینا ہی قسم کا کفارہ ہے۔ کون سی قسمیں؟ جو بے محل قسمیں ہیں یا پھر مطلب جو ہے ایسی قسمیں جو مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے، ایسی مطلب جو ہے قسموں کے سلسلے میں یہاں پہ تفصیلات آئیں کہ وہ مطلب جو ہے کفارہ نہیں ہے بلکہ اس کا اختیار کرنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ سامعین کرام، یہ لوگ اس آیت کے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو قسم توڑنے کا حکم اس آیت کے اندر دیا ہے وہاں کفارہ ادا کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی ہے۔ اسی کا استدلال لیتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بھی دلیل بناتے ہوئے ہمارے سامنے بات کو واضح
مطلب جو ہے فقہی مسائل کے ساتھ یہ لے آتے ہیں کہ جو شخص کسی بات کی قسم کھا لے پھر اسے معلوم ہو جائے کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے تو اسے وہی بات اختیار کرنی چاہیے جو بہتر ہے، اور یہ بہتر بات کو اختیار کر لینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ یہاں ہم گفتگو نہیں کر رہے جو سچے دل سے کفارہ کرتے ہیں تو قسموں کے کفارے کیا ہیں، بلکہ یہاں پہ مطلب جو ہے جو زیر بحث گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں مطلب جو ہے قسم کھا لی کہ وہ اپنے رشتہ دار کی مالی مدد سے ہاتھ انہوں نے اٹھانے کی قسم کھا لی تھی، تو اللہ رب العالمین نے وہاں ان کی پکڑ فرمائی اور واضح طور پہ فرما دیا انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اسی کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکار کر یہ کہا تھا کہ ضرور ہم چاہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اسی کے نتیجے میں یہاں پہ فقہی مسئلہ یہ بنتا ہے دوسری اس آیت کے مطابق کہ جو لوگ اس طرح کی قسمیں کھا لیں اور اس سے کوئی بہتر بات معلوم ہو جائے کہ وہ اس سے بہتر ہے تو اس کا اختیار کر لینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ یہ دو باتوں کا تذکرہ، یعنی ایک ہے اطاعت کا شیوہ اختیار کیا جائے، اسی کے نتیجے میں انہیں مغفرت ملتی ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے انہیں راہ ہدایت میسر ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں جنت میں جانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، احادیث کریمہ کی روح سے ہم نے دیکھا۔ اور دوسرا مطلب جو ہے ایسی قسمیں جو مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی بات ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور پھر مطلب جو ہے وہ بہتر بات کا اختیار کر لینا ہی مطلب جو ہے اس کا کفارہ ہے۔ یہ دو باتوں کا تذکرہ اس آیت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر مطلب جو ہے 23 کی طرف چلے، جہاں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، کہا گیا کہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سامعین کرام، یہاں پھر تہمت کا مطلب جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے۔ تہمت کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں حدود مطلب جو ہے متعین کر دیے گئے کہ مطلب جو ہے وہاں پہ رجم کی سزا اور پھر مطلب جو ہے کوڑے 100 کوڑے مارنے کا مطلب جو ہے قانون ہمارے سامنے آیا، اور اس کے ذریعے سے تہمت اختیار کرنے والے لوگوں کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلی مطلب جو ہے کلاسز میں اس پر مطلب جو ہے سہرس گفتگو کی ہے۔ یہ آیت پھر تکرار کے ساتھ اس مطلب جو ہے آیت میں پھر مطلب جو ہے تفصیل مطلب جو ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس تکرار کے ساتھ پیش کی گئی ہے کہ کسی کی اہمیت جتانا ہو تو تکرار مطلب جو ہے آیتوں میں کی جاتی ہے۔ تہمت پر لعنت کا اظہار کیا گیا ہے اس آیت کے ذریعے سے، اور ہم نے اس سورہ نور کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اس تفصیل کو مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ مگر یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے غافلات استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں مراد وہ لوگ ہیں جو سیدھی سادی شریف عورتیں جو چھل پھٹنے نہیں جانتی اور جن کے مطلب جو ہے دل پاک ہیں اور جنہیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی کہ بد چلنی کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، جس کی مطلب جو ہے خیال تک ان کا مطلب جو ہے اس کے قریب جاتا ہی نہیں ہے، جس پر الزام لگایا گیا ہے، ایسے خواتین کے سلسلے میں تذکرہ کیا گیا۔ ایسی پاک باز خواتین کی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مطلب جو ہے مثال ہمارے سامنے آئی کہ ایک پاک باز مطلب جو ہے خاتون، اور وہ بھی وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان پر مطلب جو ہے اس طرح کا بہتان اور تہمت لگانا دراصل مطلب جو ہے انسانیت کی گراوٹ کا سبب ہے۔ تو اللہ رب العالمین مطلب جو ہے اس کی طرف اشارہ مطلب جو ہے کر کے کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بڑی لعنت کی گئی ہے، اور اسی بات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جو مطلب جو ہے تباہ کن ہے۔ مزید تفصیل ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے وعیدیں ہیں جو میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ تہمت مطلب جو ہے گھر بیٹھے راستے چلتے مختلف مطلب جو ہے اس طرح تہمت لگانا جو انسان مطلب جو ہے اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں یہ وعید سنائی کہ 100 سال کے اعمال کو ضائع کر دینے والی مطلب جو ہے یہ عمل ہے جو وہ اختیار کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تفصیل بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ مطلب فرماتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن مرد عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ اب آئیے
آگے بڑھتے ہیں، جس میں آیت نمبر 24 اور 25 میرے اور آپ کے لیے اہم ترین آیتوں میں سے ایک ہے، جو میرے اور آپ کو دل کو جھنجھوڑنے کے لیے، مجھے اور آپ کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اور صحیح ایمانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ان تمام واقعات کے بعد یہ مطلب جو ہے آیتیں مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہیں۔ آئیے اس کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ اللہ رب العالمین 24 اور 25 میں یوں مخاطب ہوتا ہے، وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں ان دونوں آیتوں کے اندر انسان کو غفلت سے بیدار کرنے والی یہ آیتیں ہیں جو اس میں بیدار کی گئی ہیں۔ لوگوں غفلت میں نہ سو جاؤ کہ میدان حشر میں گواہیاں کہاں سے آئیں گی۔ اللہ تمہارے جسم کے اعضاء مطلب جو ہے تمہارے سامنے لے آئے گا، اور وہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے۔ جرائم کو ثابت اللہ رب العالمین کر دے گا، اور قیامت میں انسانی اعضاء کی گواہی کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں تکرار کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، ایک ایسا مطلب جو ہے شخص ہوگا جو چرب زبان ہوگا، وہ مطلب جو ہے قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اس سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ وہاں وہ بڑھ بڑھ کر مطلب جو ہے کہنا شروع کر دے گا کہ میں نے اس تمام مطلب جو ہے اعمال صرف مطلب جو ہے تیری رضا کے لیے کیے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین اس کی زبان کو مہر لگا دے گا، اور اس وقت مطلب جو ہے انسان دیکھے گا اس کے اپنے مطلب جو ہے جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں کان ناک سب مطلب جو ہے گواہی دینا شروع کر دیں گے، اور اس کے خلاف مطلب جو ہے حجتیں جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پریشان ہو جائے گا، ہائے کم بختی، کہ کیا مطلب جو ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی مطلب آسائش کے لیے، جن کو سکون دینے کے لیے میں ساری زندگی تکودو کرتا رہا، آج یہی میرے خلاف گواہ بن کر آ گئے ہیں۔ اس وقت تو پچھتائے گا، واپس جانا چاہے گا، ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا، معافی نامہ پیش کرے گا، مگر وہاں پہ کوئی بھی بات اس کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی وہ بات ہے جس کی ان آیتوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے تفصیلات آتی ہیں کہ لوگوں تمہارے مطلب جو ہے جسم کے وہ اعضاء جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے مطلب جو ہے گواہ بن کر وہاں پہ آئیں گے، اور تم یہ بھول نہ جاننا کہ تمہارے اطراف میں کوئی مطلب جو ہے موجود نہیں ہے، تم بے دھڑکے کچھ بھی اس دنیا کے اندر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دو یا میعاد مدت پوری کر لو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین وہاں تمہارے خود اعضاء کو مطلب جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے لا کھڑا کرے گا، اور تم مطلب جو ہے دیکھو گے کہ یہ اعضاء تمہارے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے۔ سامعین اکرام، ذرا آئیے سورہ حم میم سجدہ کی مطلب جو ہے آیات کا ذرا سا مطالعہ کر لیں، جہاں پورے ایک رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی ترجمانی کی ہے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 25 تک سورہ حم میم سجدہ میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین یوں تفصیلات بیان کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک لیا جائے گا، اور پھر جب سب جمع ہو جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی، اور وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اس خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا بنا کر دیا ہے، تو اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دے گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا تمہارے بہت سارے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے لوں گا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اسی حالت میں وہ صبر کریں گے یا نہ کریں گے، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنک کر دکھاتے تھے۔ آخر کار ان پر وہی فیصلہ عذاب چسپا ہو کر رہا جو اس سے پہلے گزرے
हुए जिनों और इंसानों के गुनाहों पर चिस्पा हो चुका था। हाँ, यकीनन वो खसारे में रह जाने वाले लोग हैं। सामीन इकराम, ये यहाँ इन तफसील के साथ मेरे और आपके रोंगटे खड़ा कर देने के लिए ये आयतें काफ़ी हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मंजर हमारे सामने उसकी तस्वीर कशी करता है जहाँ इंसान मतलब जो है आएगा और अपने नाम अमाल पेश करेगा और वो समझेगा कि मेरे पास मतलब जो है इतनी कोई ऐसी मतलब शहादत मौजूद नहीं है जिसके नतीजे में पकड़ा जाऊं, मगर हाय कमबख्ती हमारी कि हमारे खुद अपने जिस्म के आज़ा, जिस जिस्म को मैं और आप सेंकते हैं, जिस जिस्म के आगे पीछे में फिरते हैं, इसकी आरामदही के लिए वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए कि सदा मतलब लगाकर अपने आप को मतलब गफलत और लापरवाही का शिकार बनाते हैं। यही वो मतलब जो है जिस्म होगा जो मेरे और आपके खिलाफ गवाही दे जाएगा। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी आगाही मुझे और आपको दी और इंसान कितना गफलत में डूबा हुआ है कि वो इन सामने मतलब जो है ऐसे गवाही देने वाले मतलब जो है अज़ा को रखकर फिर भी मतलब जो है ख्वाब खजरो खरगोश में लेटा है और ख्वाब खजरो खरगोश की गफलत की नींद में मतलब जो है बेतहाशा गुनाहों पर गुनाहों करता चला जाता है। तो क्या इसकी ये बेवकूफ़ी है या नहीं है? सोचते रहिए और इन आयात पर गौर फिक्र करें। सामीन इकराम, यहाँ यानी यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि एक जहाँ इसमें मतलब जो है तफसीलात आई कि वहाँ सब लोगों को दोज़ख के करीब लाकर जमा कर दिया जाएगा और जब सब जमा हो जाएंगे तो वहाँ एक के बाद एक के सामने उनके आंखें, उनके जिस्म की खालें और उनके मतलब जो है हाथ पांव मतलब जो है सब गवाही देने लग जाएंगे। यानी इस आयत के साथ वाज़े तौर पर बताया गया कि एक एक नस्ल, एक एक पुश्त का हिसाब करके इसका हिसाब एक के बाद दिगरे मतलब जो है वाज़े तौर पर क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। बल्कि वहाँ अगली पिछली नस्लें बैक वक्त जमा की जाएंगी और सबका इकट्ठा हिसाब किया जाएगा, इसलिए कि एक शख्स अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छे और बुरे अमाल करता है इसके असरात इसकी जिंदगी के साथ कभी खत्म नहीं होते। सामीन इकराम, जरा संजीदा होकर इस पर मतलब जो है तवज्जो तो दे कि इंसान के मतलब कोई अच्छे और बुरे अमाल और इसके असरात इसकी जिंदगी ही में कभी खत्म नहीं होते, बल्कि इसके मरने के बाद भी ये मतलब जो है सिलसिला दराज चलता रहता है और उसके असरात के वो जिम्मेदार होता है। इसीलिए इस आयत के अंदर तफसील से बताया गया वहाँ दोज़ख के करीब सब नस्लों को जमा कर दिया जाएगा। इसी तरह एक नस्ल अपने दौर में जो कुछ करती है इसके असरात बाद की नस्लों में सदियों तक जारी रहते हैं और अपने इस विरसे के लिए वो जिम्मेदार होती है। मुहासिब और इंसाफ के लिए इन सारे ही आसार और नताइज का जायजा लेना और इनकी शहादतें फराहम करना मतलब जो है नागुज़ीर है। इसी वजह से क़यामत के रोज़ नस्ल पर नस्ल आती चली जाएंगी और दोज़ख के सामने खड़ा कर दी जाएगी और अदावत का काम इस वक्त शुरू, अदालत का काम उस वक्त शुरू हो जाएगा जब अगले पिछले सब जमा हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पर इंसाफ करेगा। सामीन इकराम, जो आयतें आपके सामने तर्जुमा पड़ी गई, ये आयतें मन जुमला बहुत सी आयतों की है जिससे साबित होता है कि आलम आखिरत महज एक रूहानी आलम नहीं है, बल्कि इंसान वहां दोबारा इसी तरह जिस्म रूह के साथ जिंदा किए जाएंगे जिस तरह वो अब इस दुनिया में है। यही नहीं कि इनको जिस्म में वही दिया जाएगा जिसमें अब वो रहते हैं, वही तमाम अज्जा और जवाहिर जिससे इनके बदन इनकी दुनिया में मुरक्कब थे क़यामत के रोज जमा कर दिए जाएंगे और वो अपने इन्हीं साबिक़ा जिस्मों के साथ उठाए जाएंगे और इनके अंदर रहकर वो अपनी दुनिया में काम कर चुके थे, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। जाहिर है कि इंसान के आज़ा वहाँ उसी सूरत में तो गवाही दे सकते हैं जिसका तस्करा मतलब इन आयतों में किया गया है। जब वो वही आज़ा होंगे जिससे इसने पहली जिंदगी में किसी मतलब जो है जुर्म का इर्तिकाब करते हुए इस मतलब जो है काम को अंजाम दिया था। इसी वजह से तो वहाँ सिर्फ आज़ा ही का नहीं बल्कि मतलब सूरह ज़िलज़ाल का मुतालिया करें, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े तौर पे यूँ इरशाद फरमाता है व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ज़मीन वो सारे बोझ निकाल कर फेंक देगी जो इनके अंदर भरे हुए हैं और इंसान कहेगा कि इसे क्या हो रहा है,
اس روز زمین اپنی ساری سرگشت سنا دے گی، یعنی جو جو کچھ انسان نے اس کی پیٹھ پر کیا ہے اس کی ساری داستان بیان کر دے گی، کیونکہ سارے تیرے رب نے اسے بیان کرنے کا حکم دے چکا ہے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے آیات کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ صرف انسانی اجسام کے اعضاء کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین گویا ہی نہیں دے گا، بلکہ یہ زمین اور کئی احادیث کریمہ میں نماز اور روزے کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہاں مطلب جو ہے قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ گواہی دیں گے اور ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ سامعین اکرام، انسانوں کو یہ تفصیل اللہ رب العالمین بتاتا ہے اور واضح طور پہ فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہارے اعضاء تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں اور تمہارے پیچھے ایک شہادت کی حیثیت سے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان سے الرٹ رہو ورنہ یہی تمہارے لیے تباہی کا باعث بن جائیں گے۔ سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کچھ کماتے رہے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے میدان قیامت کا وہ منظر ہے جہاں انسانوں کی گواہیوں کے لیے چرب زبانی نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی رشوت دینا وانا نہیں چلے گا، وہاں کوئی ناانصافی نہیں چلے گی۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں ہمارے سامنے بات لے آیا کہ انسانی اعضاء تمہارے لیے گواہ بن کر سامنے آ جائیں گے، مگر انسانوں کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہاں وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، تو اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو شعور بخشنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 سے 51 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی مطلب جو ہے بہترین انداز میں بات کو یوں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گی تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹائے لائے گا؟ جواب میں کہو وہی ہے جس سے پہلی بار تم کو بیدار کیا تھا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کہ عجیب وہ وقت ہے کہ قریب ہی آ لگا ہوا ہو۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ ہمیں بہترین مطلب جو ہے راہ مطلب دیتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے آیات کریمہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کا رویہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیسا اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اپنی زندگیوں کو سیدھے راہ کی طرف گامزن کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء بول کر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ دوسری مزید حدیث مبارکہ میں یوں روشنی ڈالی گئی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسان کے اعضاء کو ان کے خلاف گواہی دینے کی طاقت عطا کرے گا۔ انسان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے اور وہ حیران ہو کر کہے گا میرے خلاف تم کا گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو ان کے اعضاء جواب دیں گے ہمیں اللہ نے وہ باتیں کہنے کی طاقت دے دی ہے۔ یہ تمام تفصیلات پر روشنی جب ڈالی جاتی ہے، آیات کریمہ ہو یا احادیث کریمہ، ان کی تفصیلات کے بعد اللہ رب العالمین 25ویں آیت کی طرف مطلب جو ہے چلتا ہے، جس میں انصاف کا مطلب جو ہے اس میں تقاضا واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ 25ویں آیت ہے جس میں اظہار مطلب جو ہے اعضاء کے اظہار اور گواہی لینے کے بعد اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتا ہے کہ وہاں وہ مطلب جو ہے منظر ہوگا جہاں اللہ رب العالمین سچ کو سچ کر دکھائے گا اور جس کا جو انصاف کے ساتھ جو حق مطلب جو ہے میسر آنا ہے وہ انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اس دن اللہ رب العالمین وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، یعنی جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا ہوگا اس کے مطابق انہیں جزا و سزا ملے گی۔ بدلہ حق یعنی انصاف پر مبنی ہوگا، جس میں کسی کے ساتھ کوئی
कोई नाइंसाफी नहीं होगी। इस पर रोशनी सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन डालता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, बस जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो इसको देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी देख लेगा। मजीद रोशनी सूरह निसा आयत नंबर 40 के जरिए से मुझे और आपको मिलती है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, बेशक अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा, और अगर कोई नेकी करे तो अल्लाह इसे कई गुना बढ़ाकर अता फरमाएगा। और सूरह अंबिया आयत नंबर 47 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और हम क़यामत के दिन अदल की तराजुएं कायम करेंगे तो जिस शख्स पर जर्रा बराबर भी जुल्म न किया जाएगा। सामीन इकराम, यही बातों को यानी इंसाफ पर मुबनी मतलब जो है जो मरहला होगा, इस पर रोशनी अहादीस करीमा भी डालती हैं। आइए मतलब जो है मैं और आप इन मतलब जो है अहादीस के झरोकों में थोड़ा सा घूम फिर कर देखें, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों के अमाल तोले जाएंगे, और किसी के नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो दोज़ख में जाएगा। मजीद रोशनी एक और हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं डाली कि फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर कोई चीज़ भी छुपी नहीं रहेगी और तमाम अमाल को खोल दिया जाएगा। सामीन इकराम, इससे पहली वाली आयत का हमने मतलब जो है तफसील देखी, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किसी बात को दलील देकर मतलब जो है साबित करना, और इनकी गवाहियों के साथ मतलब जो है लोगों के सामने गवाहियां फराहम करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे पहली यानी 24वीं आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजाहत कर दी कि वहां खुद उसके जिस्म के आज़ा गवाही देने लग जाएंगे, ये जमीन गवाही देने लग जाएगी, आसमान गवाही देने लग जाएगा, नमाज रोजा मतलब जो है गवाही देने लगेगा, कुरान मजीद इसकी गवाही देने लगेगा। तो आखिर वो कौन सी मतलब जो है ऐसी चीज होगी जो मेरे और आपके लिए वहां बचाव का सामान पैदा करेगी। सामीन इकराम, इन सब बातों से अंदाजा होता है कि क़यामत का दिन हक व बातिल के दरमियान हक को जाहिर करने का ये दिन है। अल्लाह ताला सच को सच कर दिखाने का वो दिन होगा, हर झूठ और धोखे का पर्दाफाश मतलब जो है करने का वो दिन होगा। हर इंसान को इसके हकीकी अमाल के मुताबिक इंसाफ के साथ बदला दिया जाएगा। दुनिया में जो कुछ भी छुपाया हुआ था क़यामत के दिन सब आया हो जाएगा, और अल्लाह का कामिल मतलब जो है हर शख्स के सामने मतलब जो है इंसाफ जाहिर हो जाएगा, और वहाँ मुझे और आपको वो तमाम हक़ाइक़ मतलब जो है वाज़े तौर पर तमाम इंसानियत के सामने आकर खोल कर रख दी जाएंगी। सामीन इकराम, ये आयात का नुज़ूल जब सहाबा कराम की ज़िंदगियों में मतलब जो है नुज़ूल हुआ तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या थी, क्योंकि वही वो नमूने हैं जिसकी इत्तबा मेरे और आपके लिए सुधार की तरफ, तरबियत को हासिल करने के लिए और मतलब अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए अहम हिस्सा फराहम करती हैं। उस हिस्से की तरफ मुझे और आपको बढ़ना चाहिए। सामीन इकराम, सीरत बताती है कि सहाबा कराम इन आयात को जब सुना करते थे तो इनके दिलों में अल्लाह के अदल और इंसाफ का गहरा असर पैदा हो जाता था। इनके दिलों में खशियत बढ़ जाती थी, क्योंकि इन्हें इसका इदराक हो जाता था कि क़यामत के दिन कोई अमल छुपा हुआ नहीं रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह इंसानियत के करतूत सामने लाने के लिए खुद इसके आज़ा की गवाही लेना शुरू कर देगा। तो आखिर मतलब जो है वो कहाँ से अपने आप को छुपा सकेगा। सहाबा कराम के दिल मतलब जो है अल्लाह के खौफ से इन आयतों के जरिए से भर जाया करते थे, और मजीद मुहतात वो हो जाते थे, और दुनिया में हर अमल के लिए वो जवाबदाह मतलब जो है समझे जाते, और अपने अमाल पर नजरसानी करते और उस सिलसिले में तको दो करते, और जहां कहे थोड़ी सी रमिक मतलब जो है लगती कि ये मतलब जो है रास्ते गुमराही की तरफ कदम उठने लग गए हैं, वहां अपने आप को रोक लिया करते थे। सामीन इकराम, इसी के नतीजे में सहाबा खुद एहतसाबी का रवैया अपनाते हुए नजर आते और नेकियों में इजाफा करने वाले अमाल करते हुए नजर आते। कोई छोटी से छोटी बात के सिलसिले में भी सीरत मुझे और आपको बताती है कि वो लोग यानी सहाबा कराम कभी छोटी से छोटी बात के लिए भी कभी लापरवाह नहीं होते थे, और फौरन इख्तियार करते थे और गुनाहों से बचने लग जाते थे। इसी की तफसील मेरे और आपके सामने इससे पहले वाली आयत यानी आयत नंबर 22 में मेरे और आपके सामने वो तफसील आई, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के अपने खानदान पर और वक्त के रसूल पर मतलब जो है इतनी बड़ी मतलब जो है तहमत लगाई गई, बहतान लगाया गया, जिसके नतीजे में सारा माशरा मतलब जो है हिल कर रह गया। और इसी के बावजूद भी उन्होंने जब मतलब जो है गुस्से और मलाल और रंज के नतीजे में जहां उन्होंने कसम खा ली थी, और जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आयात का नुज़ूल हुआ तो उनका रवैया मेरे और आपके सामने वही हिदायत का था कि उन्होंने फौरन पुकार कर कहा कि
ہم مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے تیری ضرور مطلب جو ہے ہم مغفرت چاہتے ہیں اور مطلب جو ہے ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرمائے، اسی وجہ سے ہم تیری طرف مطلب جو ہے تابع ہوتے ہیں۔ یہی وہ کردار تھا جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بھائی چارہ رونما ہوا، اسی کے نتیجے میں سارے لوگ ایک دوسرے کو بھلا کر انہوں نے جن پر مطلب جو ہے حدود مطلب جو ہے عائد کر دیے گئے تھے وہ اپنی معافی تلافی کے ساتھ توبہ اور استغفار کے ساتھ جب مطلب جو ہے واپس لوٹ کر معاشرے میں آئے، سب نے ایک دوسرے کو بلا کر ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر انہوں نے دعوت دین کو مطلب جو ہے آگے پھیلانے اور اپنے مستقبل یعنی جنت کی طرف جانے والے راستے کو ہموار کرنے کے لیے وہ مطلب جو ہے لگ گئے تھے۔ سامعین کرام، ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی پیٹھ پر مشکزہ مطلب جو ہے اٹھائے ہوئے وہ راستے پر چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ میرے نفس کو عاجزی سکھانے اور آخرت کی یاد دہانے کے لیے میں ایسے کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، یہ صحابہ کرام کا رویہ تھا جن کی وجہ سے تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اسلام کیسے پھیلتا ہوا چلا گیا، کس طرح مطلب جو ہے معاشرے کے اندر اس کا قیام ہوا اور اسی کے نتیجے میں برائیاں مطلب جو ہے ختم ہو گئی اور اچھائیاں مطلب جو ہے فروغ پائی تھی۔ ایک اور مطلب جو ہے واقعے کی طرف چلے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطلب جو ہے پوچھا گیا اسی سلسلے میں، تو فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹ موڑ کر جا چکی ہے اور آخرت ہماری طرف آ رہی ہے، آج عمل کا وقت ہے اور کل حساب کا دن ہوگا۔ یہ وہ احساسات تھے جسی کے نتیجے میں وہ اپنا ذاتی محاسبہ کرتے تھے، اس کے سلسلے میں تک و دو کیا کرتے تھے اور اسی کے لیے اپنے آپ کو مطلب جو ہے اصلاح کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے یہ قیامت کے خوف کا مطلب جو ہے جہاں تذکرہ کیا جاتا تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ رات رات بھر نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور رو رو کر مطلب جو ہے کبھی غش کھا کر گر جایا کرتے اور کبھی داڑھی تر ہو جاتی، کبھی مطلب جو ہے خود ان کا کرتا مطلب جو ہے تر ہو جایا کرتا تھا اور پھر جو ہے اسی طرح مطلب جو ہے وقت گزر کر صبح کا وقت مطلب جو ہے طلوع ہو جایا کرتا۔ سامعین کرام، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھی جس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آیا، اس کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد عظیم کی تکمیل میں مطلب جو ہے لگے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مطلب جو ہے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب قبرستان کے قریب سے گزرتے تو تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہ رو رو کر ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اور یہاں انسان مطلب جو ہے کامیاب ہو جائے تو آگے آسانی ہو جائے گی ورنہ آگے اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس طرح وہ کہتے اور رو رو کر مطلب جو ہے ان کا برا حال ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر مطلب جو ہے ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مطلب جو ہے ارشاد کیا اور اس میں ان آزمائشوں کا ذکر کیا جس میں مرنے والے آدمی مبتلا ہوتے ہیں، تو جب آپ نے اس کا ذکر فرمایا تو خوف اور دہشت سے سب مسلمان چیخ اٹھے تھے اور ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ مگر آج مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے زندگی کا ذرا جائزہ لے کر دیکھیں، یہ آیات اس وقت بھی نزول ہوئی تھی، آج بھی مطلب جو ہے میرے اور آپ پر اسی کلاس کے ذریعے سے اس کی تفصیلات آ کر ایک طرح کی معلومات ہی نزول مطلب ہو رہا ہے۔ مگر میری اور آپ کی زندگیوں کا حال مطلب جو ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھے، کیا میرے اور آپ کے اندر وہ خوف ہے؟ کیا میرے اور آپ کے اندر مطلب جو ہے وہ جواب دہی کا احساس ہے؟ کیا مطلب جو ہے ڈر ہے کہ یہی جسم کے اعضاء مطلب جو ہے گواہی دیں گے اور میری اور آپ کی پکڑ ہوگی اور کیسے مطلب جو ہے اس سے میں نجات پاؤں گا؟ کیا مطلب جو ہے اس کا احساس مطلب جو ہے میرے اور آپ کے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کر رہا ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو بیداری دے رہا ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو شعور دے رہا ہے؟ یہ وہ مطلب جو ہے سوچے ہیں جو مجھے اور آپ کو تبدیلی کے لیے راہیں فراہم کرتی ہے، میرے اور آپ کے لیے تربیت کی راہیں فراہم کرتی ہے، میرے اور آپ کے لیے زندگی کی راہیں فراہم کرتی ہے، میرے اور آپ کے لیے سوچوں کو بدلنے، سوچوں میں غور و فکر پیدا کرنے، تدبر کا مادہ پیدا کرنے اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کا سامان پیدا کرتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وہ اپنی خود احتسابی میں ان کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ انتقال کے قریب تھے، آپ کی زبان پر یہ دعا تھی کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے اور میری غلطیوں کو معاف کر دے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔
یہ ہیں وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارتیں دی جا چکی تھی، مگر ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ اسی طرح مطلب جو ہے اللہ کو پکارا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، مغفرت کے لیے مطلب جو ہے بار بار مطلب جو ہے اللہ کے دربار میں پہنچتے تھے۔ سامعین اکرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ آخرت کی فکر میں ہمیشہ یہ ڈوبے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف مطلب جو ہے ان الفاظ میں کی تھی، معاذ تم قیامت کے دن علماء کی قیادت کرو گے۔ اس بشارت کے باوجود تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کو آخرت کے خوف اور احتساب کے اصولوں پر انہوں نے گزارا تھا، اور اپنی زبان اور دل کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہتے تھے، اور اکثر اپنے نفس کو نصیحت کرتے تھے، اے نفس تیرا انجام کیا ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال جو مجھے اور آپ کو نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ ہے وہ مطلب صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے شعور دیتا ہے، بیداری دیتا ہے کہ اٹھو، اسی میں تمہاری مطلب مغفرت ہے، اسی میں تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ سامعین اکرام، ایک اور صحابی کا تذکرہ مطلب جو ہے سنتے ہوئے چلے، جنہیں ابو ذر غفاری مطلب جو ہے رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ دنیاوی زندگی سے وہ بہت بے رغبتی کے سلسلے میں وہ بہت مشہور صحابی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ سمجھتے تھے اور ہر لمحہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں اپنے آپ کا محاسبہ کیا اور گناہوں سے بچا رہا۔ سامعین اکرام، یہ آیات، یہ تفصیلات، یہ احادیث، یہ کوٹیشن، یہ صحابہ کرام کا مطلب جو ہے طریقہ کار اور ان کا رویہ ہمارے اور آپ کے رہنمائی پیش کرتا ہے آیت کی روح سے کہ جو لوگ مطلب جو ہے اپنے ہاتھ پاؤں مطلب جو ہے ان کے گواہی دینے کے سلسلے میں مطلب جو ہے الرٹ ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا میدان ایسا ہوگا جہاں اللہ رب العالمین ہر ایک کو پورا بدلہ دے گا، اور وہاں پر کوئی مطلب ناانصافی نہیں ہوگی، اور اللہ حق کو سچ کر دکھائے گا۔ یہ تفصیلات کے ساتھ اس رکوع کا آخری مطلب جو ہے آیت مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کر آیت نمبر 26 اس طرح مخاطب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن پاک ہے، ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت میں خبیث اور طیب دو لفظوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خبیث کا مطلب ہے ناپاک اور برے اخلاق یا برے اعمال والا، جبکہ طیب کا مطلب ہے پاکیزہ، نیک اور اچھے اخلاق یا اچھے اعمال والا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ برے اخلاق والے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے لیے مناسب ہیں، اور نیک اور پاکیزہ اخلاق والے مرد اور خواتین ایک دوسرے کے لیے مناسب ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت پر غور کر کے دیکھا جائے تو جہاں تذکرہ کیا گیا ہے اچھے کے لیے، برے کے لیے، ایک نفسیاتی یہ حقیقت ہے جو دنیا میں مشاہدے کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بد اخلاق شخص ایک خوش اخلاق شخص کے ساتھ نبھاؤ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ اصول نہ صرف ازواجی زندگی میں لاگو ہوتا ہے بلکہ عام زندگی کے معاملات میں بھی یہ حقیقت ہے کہ ناپاک اور پاکیزہ لوگ ایک چھت تلے ایک لمبا عرصہ نہیں رہ سکتے۔ اس آیت میں مطلب جو ہے واضح طور پہ بتایا گیا کہ پاک لوگوں کے لیے ہے، اور اچھے مطلب جو ناپاک ہیں وہ ناپاک مطلب جو ہے لوگوں کے لیے ہے۔ جن کی جیسی ذہنیت ہوگی ان کا نبھاؤ ویسا ہی لوگوں کے اندر ہوگا، اور جو جیسی اچھی مطلب جو ہے نسل کے ساتھ اچھی سوچوں کے ساتھ بڑھے گا وہ اسی مطلب جو ہے مصداق میں ویسے گروہ کے لیے وہ مطلب جو ہے سوٹیبل ہوگا۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ہے وہاں دو مطلب جو ہے باتوں کا تذکرہ کیا ہے اس آیت کے آخر میں کہ مغفرت اور عزت والے رزق اور بشارت اور پاکیزہ اور نیک لوگوں کے لیے خوشخبری مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے آیات کے آخر میں دے دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ محترم سامعین اکرام، مغفرت اور رزق کریم دو اہم تصورات ہیں جو یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں، جو قرآن اور سنت میں بار بار تکرار کے ساتھ ان مطلب جو ہے الفاظ کا یعنی مغفرت اور رزق کریم کا تذکرہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ مغفرت کا مطلب جو ہے جہاں پہ جائیں، مغفرت کا مطلب ہے بخشش یا معافی یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے گناہوں کی معافی اور خطاؤں کی درگزر کرنے کا عمل کو بیان کرتی ہیں،
مغفرت کے لیے بھی کچھ اہم خصوصیات ہے. اس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مغفرت کا تصور انسان کی بے پایاں رحمت اور معافی پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، خاص کر کے انہیں واقعی اگر وہ توبہ کرے اور واقعی دل سے ملال ہو اور نہ کرنے کا عزم کریں. اللہ رب العالمین کا دامن وسیع ہے جہاں وہ داخل ہو سکتے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب آج اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اس سے انسان کو روحانی سکون ملتا ہے اور ان کے دل میں اللہ کے لیے محبت اور قربت پیدا ہوتی ہے. اور تیسری مطلب جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مغفرت کا حصول آخرت میں کامیابی کی شرط ہے. یہ لوگ اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا جاتا ہے اور جنت میں داخل کیا جاتا ہے. یہی بات اس میں کہی گئی کہ جو لوگ ایسا نیک رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم مہیا کرتا ہے. جہاں ہم بات کر رہے ہیں مغفرت کی، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مطلب جو ہے صورتوں میں کیا گیا ہے. ذرا مطلب جو ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 2 تو پڑھ کے دیکھیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس کے حق پر ایمان لائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کے مال کو درست کر دے گا. یعنی اس آیت کے اندر واضح طور پہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کس طرح مغفرت کا سامان کرے گا. دوسری طرف سورہ حدید آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین اسی مغفرت کے سلسلے میں مزید روشنی اس طرح ڈالتا ہے کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی یہاں پہ بتایا گیا کہ لوگوں اللہ کے مطلب جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر کوئی غلطی کر گزرو تو تمہیں احساس کمتری کا شکار ہونے یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوڑ کر چلو، اللہ رب العالمین تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لیے وسعت رکھتا ہے. یہی بات کو احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کے سلسلے میں فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی گناہ چھوڑ دیا اللہ اسے دنیا میں اور آخرت میں بہترین چیز عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان ہی نہیں تھا. تیسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انہیں بہترین مطلب جو ہے اجر دیتا ہے. یہ تمام باتیں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے واضح طور پہ بتا دی ہیں کہ کس طرح مغفرت کا سامان یعنی بخشش کا سامان، اللہ تعالیٰ معافی نامے کا سامان اور مطلب جو ہے اللہ رب العالمین انسانوں کو سدھارنے کا سامان کس طرح سے پیش کرتا ہے. احادیث اور آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوا. اسی آیت کے آخری حصے میں آخری لفظ استعمال کیا گیا اور وہ دوسرا لفظ ہے رزق کریم. یہ رزق کریم کا مطلب ہے عزت والا رزق، بہترین رزق. یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ وہ نعمت ہے جو مادی اور روحانی دونوں سطحوں پر انسان کی زندگی کو خوشحال بناتی ہے. رزق کریم کی مطلب بھی کچھ خصوصیات ہیں. اس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رزق کریم میں مالی وسائل، صحت، خوشحالی اور دیگر دنیاوی نعمتیں ہاں شامل ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. یہ انسان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اسے دنیا میں عزت اور وقار عطا کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جہاں رزق کریم کا تذکرہ کیا گیا ہے، رزق کریم میں روحانی سکون، علم و ہدایت اور اللہ کے قربت کی نعمتیں بھی شامل ہیں. یہ انسان کے ایمان اور تقوی کو بڑھانے والی ہیں اور اسے اللہ کے نزدیک کرتے ہیں. سامعین اکرام، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رزق کریم وہ رزق ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ آتا ہے. یہ اس وقت ملتا ہے جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے. سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے وہ رزق کریم ہے جس کا تذکرہ روحانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اللہ تعالیٰ تکمیل کو پہنچانے کے سلسلے میں یہاں اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم مطلب جو ہے جو نیک ہماری باتوں کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم مطلب جو ہے ہم عطا کرتے ہیں. احادیث کریمہ میں اس رزق کریم کے سلسلے میں جو روشنی پڑتی ہے وہ اس طرح مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق
دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر آتے ہیں. مزید روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کی ایک نہ ایک مطلب جو ہے صورت میں تمہیں مطلب جو ہے واپسی ضرور مطلب جو ہے دے دیتا ہے. تیسرے طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے. دیکھیے ایک کے بعد ایک اللہ رب العالمین ماننے والوں کو، اتباع کرنے والوں کو، سر جھکانے والے لوگوں کو، آمنا و صدقنا کی صدا لگانے والوں کو، لبیک کہنے والوں کو کیسی کیسی خوشخبریاں مطلب جو ہے دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اعمال انسان کے رزق میں برکت لے آتے ہیں اور برے اعمال انسان کے رزق میں کمی لے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اے لوگوں اپنے نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرو. جو شخص اپنی نیت میں خالص ہوگا اللہ اسے بہترین رزق دے گا. یہی بات کو سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کی مثال ایک دانے کی ہے جو اس سے 7 بالیاں نکلیں گے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے اور اللہ جس کو چاہے گا اس کا رزق بڑھا دیتا ہے اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے. سامعین کرام یہ ہے وہ رزق کریم، یہ ہے وہ مغفرت جس کا وعدہ یہاں پہ کیا گیا ہے. مگر اس کے لیے شرط مطلب جو ہے اس آیت سے پہلے والی آیت میں رکھی گئی وہ ہے اپنے نام اعمال کی اصلاح اور اپنی مطلب جو ہے زندگی کی طرف گامزن ہونے کے لیے مقصد عظیم کا احساس اور وہ شعور جب انسان میں بیدار ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے تمہیں پریشان ہونے یا غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جو تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا، تمہیں اللہ رب العالمین ضرور انصاف دلائے گا جس کی تفصیل اس سے پہلے یعنی 25ویں آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے. ان تمام مطلب جو ہے باتوں کو آج اس پورے رکوع کو لے کر دیکھیں تو مجھے اور آپ کو جو نصیحت ملتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، لو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، یہی کامل ایمان ہے. اس مصداق میں میرے اور آپ کی زندگی بسر ہونا شرط اول ہے. یہی وہ طریقہ کار تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مطلب جو ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعے کے ساتھ مجھے اور آپ کو اطاعت کا شعور دلایا گیا اور اطاعت کا طریقہ بتایا گیا اور احساس کو جو ہے بیدار کر دیا گیا. اور اس کے بعد اس میں مطلب جو ہے نیکسٹ مطلب جو باتیں آئیں اس میں کہا گیا کہ جو لوگ مطلب جو ہے بھول گئے ہیں وہ لوگ مطلب یہ نہ سمجھے کہ اے اللہ رب العالمین کے پاس گواہی جمع کرنے کے لیے، تمہارے لیے ثبوت فراہم کرنے کے لیے کوئی مطلب جو ہے چیز ہی نہیں ہے بلکہ تمہاری خام خیالی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارا اپنا جسم کے اعضاء ہی تمہارے خلاف گواہی دے جائیں گے. اس لیے تمہیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ تم مطلب جو ہے کئی مطلب جو ہے CCTV کیمرے کے ساتھ اپنی روح کو قید کیے ہوئے ہو جہاں اللہ رب العالمین تمہاری ایک ایک ادا کو، تمہاری ایک ایک حرکت کو، تمہاری ایک ایک محنت کو، تمہارے ایک ایک لفظ کو لکھتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور وہ جسم اور جس زمین پہ تم چل رہے ہو وہ زمین تمہاری گواہی دے گی، وہ آسمان تمہاری گواہی دے گا. تو اس کے لیے تمہیں الرٹ رہنے کی، تمہیں مطلب جو ہے خطرے میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم نے محسوس کیا. اسی وجہ سے وہ کامل ایمان والے ہو گئے، اس لیے وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. اسی کے نتیجے میں کامیابیاں چل کر آئیں. اسی وجہ سے تو جنت کی بشارتیں ہوئی. اسی وجہ سے کہا گیا کہ مومن گروہ مومن لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اپنے ایمان کو کامیابی کے ساتھ تکمیل پائے گا، اور جو برے لوگ رہیں گے وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ وہی چالیں کرنا اور وہی مطلب جو ہے الٹی سیدھے حرکتیں کرنا اور دنیا کے اندر فساد فی الارض و عرما کرنا، یہ ان کا کام ہے. ان کے ساتھ اگر مومنین مطلب جو ہے اگر رابطہ قائم کریں اور ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا شروع کریں تو ہمارے ایمان میں خلل ہوگا اور ہماری مطلب جو ہے زندگیاں بدلاؤ میں گمراہی کی طرف لے چلی گی، اور اسی کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو مغفرت اور مطلب جو ہے رزق کریم نہیں ملے گا. اور اگر اس دنیا کے اندر زخم بھی کھانا پڑے، تکلیف بھی کھانا پڑے، رکاوٹیں بھی سہنا پڑے، تکلیف بھی سہنا پڑے تو تمہیں مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے اور صحیح رخ کے ساتھ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی مغفرت
مغفرت اور رزق کریم عطا کرنے والا ہے۔ یہ مطلب جو ہے وہ اسباق ہیں جو ان مطلب جو ہے آیتوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے اس تیسرے رکوع سورہ نور کی تفصیلات کے ساتھ آتی ہیں۔ اس کو سامنے رکھیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنے مطلب جو ہے شعور کو بیدار کیجئے، اپنے تدبر کی مطلب جو ہے اس صلاحیت کو باہر لے آئیے، سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا سامان کیجئے، کیونکہ قبر میں نہ میرے ساتھ نہ آپ کے ساتھ کوئی نہ مطلب جو ہے پیسہ جانے والا ہے، نہ کوئی محبت جانے والی ہے، نہ کوئی اولاد جانے والی ہے، تو کیوں مطلب جو ہے اکیلے تنے تنہا وہاں پریشان حال مطلب جو ہے ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ اس دنیا میں اس زندگی میں اپنے مشن کی تکمیل کریں، اپنے مقصد کی تکمیل کریں اور صحیح رخ کے ساتھ اپنی زندگی کو کامیابی کے دہانے پر پہنچا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سننے اور عمل کرنے والا بنائے اور ان آیات کے ذریعے سے زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرے اور مطلب جو ہے شعور کو بیدار کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔